اسلام کی سب سے پہلی خاتون، ملکہ تجار، ملکہ عرب، محسن اسلام، محسن کائنات، حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قصی ابن کلاب ان کی اولاد میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ نسب جو ہے قصی ابن کلاب کے ساتھ جا کر ملتا ہے، یعنی سیدہ پاک کا اور حضور کا سلسلہ نسب جو ہے ایک تھا۔ اور تمام ازواج مطہرات میں جو سلسلے لحاظ سے سب سے زیادہ قریبی جو زوجہ تھی مصطفیٰ کی، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، ایک نسبت۔ اور دوسری فضیلت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ ساری ازواج میں سے سب سے زیادہ جس نے مصطفیٰ کے پاس عرصہ گزارا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ کسی نے 10 سال گزارے یہ زوجہ میں سے، کسی نے 12 سال گزارے، کسی نے 5 سال گزارے، لیکن کم و بیش 25 سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ کے ساتھ گزارے تھے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصطفیٰ کو اتنا پیار تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے دوسرے نکاح نہیں کیا۔ جب تک آپ زندہ رہیں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہاں تک کہ سرکار نے کبھی دوسرے نکاح کا سوچا ہی نہیں تھا، اتنا پیار تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مصطفیٰ جب گھر آتے، مکے والے مصطفیٰ پر جب ظلم کرتے تو خدیجہ مصطفیٰ کے زخموں پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر مصطفیٰ کے زخموں پر باندھتی تھی۔ جب مکے والے سرکار کو طرح طرح کی باتیں کرتے، جب مصطفیٰ گھر آتے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کو ایسے ایسے جملے فرماتی کہ مصطفیٰ کا جو دل مکہ والوں کی وجہ سے دکھا ہوا تھا، سیدہ پاک ایسے مرہم لگاتی کہ خدیجۃ الکبریٰ کے جملوں کی وجہ سے مصطفیٰ کے دل پر جو مکہ والوں کا اثر ہوتا وہ سارا ضائع ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ابن عبد البر نے لکھا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی مکہ والوں نے میرا دل دکھایا ہوتا، میں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مرہم لگائے کہ مکہ والوں کے الفاظوں کے جملوں کی وجہ سے جو میرا دل دکھا، سیدہ پاک ایسے جملے ارشاد فرماتی کہ سیدہ پاک کے جملوں کی وجہ سے ان کا اثر جو ہے وہ میرے دل سے ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سرکار کو بہت پیار تھا سیدہ پاک سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی ایک سے بڑھ کر ایک بیوی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بیوی ہے، آپ وہ بوڑھی خاتون سرخ گالوں والی کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں سرکار سے، تو فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کو جلال آ گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ سرکار نے فرمایا عائشہ سن، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مجھے ساری ازواج سے سب سے پیاری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ میرے اس جملے کی وجہ سے پورا 1 ماہ مجھ سے ناراض رہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ اتنا پیار سرکار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سرکار جب کبھی بکری ذبح کرتے تو سرکار فرماتے اس بکری کا گوشت سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دیا جائے۔ اتنا پیار کرتے تھے سرکار۔ مصطفیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام پر بکری ذبح کر کے خدیجہ کے نام پر تقسیم کیا کرتے تھے۔ اتنا پیار حضور کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی،
سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف، خدیجۃ الکبریٰ کا مال ایک طرف رہتا، آدھا مال پورے مکہ والوں کا، آدھا مال سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ اتنی مالدار خاتون تھی سیدہ پاک۔ اور جب مصطفیٰ کے نکاح میں آئی، روایات میں آتا ہے مصطفیٰ کے نکاح میں آنے کے بعد اپنا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ظہر کے وقت خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پر رکھا، اور عصر سے پہلے پہلے مصطفیٰ نے سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور مال کتنا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے نکاح میں آنے کے بعد سارے مال کا اپنے گھر میں ڈھیر لگاتی ہے۔ اتنا بڑا ڈھیر مال کا لگتا ہے، اتنا سونا چاندی دنانیر درہم اتنے تھے کہ ایک طرف مصطفیٰ کھڑے تھے، دوسری طرف خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی۔ صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ اتنا مال تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو سرکار نظر نہیں آتے تھے، سرکار کو خدیجۃ الکبریٰ نظر نہیں آتی تھی۔ اتنا مال، آپ اندازہ لگائیں کتنا مال خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کیا، اور مصطفیٰ نے عصر سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اور اتنا مال، اتنی مالدار خاتون، جب بوقت وصال، جب خدیجہ پاک کا آخری لمحات تھے، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پورے مکے میں جو سب سے مالدار خاتون ہو اور بوقت وصال گھر میں دیوا جلانے کے لیے تیل موجود نہ ہو، سارا مال مصطفیٰ پر قربان کیا، مصطفیٰ نے سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ سیدہ پاک ہے۔